السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک آرڈیننس کے حوالے سے جو 2021 میں جاری کیا صدر مملکت صدر پاکستان نے۔ یہ بہت ہی اہم آرڈیننس ہے، پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس 2021۔ ویورز، ویسے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، بار بار تلقین قرآن پاک میں بھی آئی ہوئی ہے، تاکید آئی ہوئی ہے، متعدد آیات میں والدین کی فرمانبرداری کا حکم آیا ہوا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہوا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم آیا ہوا ہے، والدین کی عزت احترام کا حکم آیا ہوا ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور احادیث میں بھی، متعدد احادیث میں یہ تلقین، یہ تاکید ہوئی ہے کہ والدین کا احترام کریں، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، والدین کی خدمت کریں۔ لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ معاشرے میں لالچ کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بچے اکثر اپنے والدین کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ساری عمر کی کمائی ہوئی جمع پونجی میں سے خریدی گئی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ زبردستی جب وہ کمزور ہوتے ہیں والدین، تو پھر والدین بے بس لاچار مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کی داد رسی نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ آرڈیننس بیسیکلی اسی طرح کے والدین جو اپنے بچوں کی ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، جن کی پراپرٹیوں پہ بچے قبضہ کر لیتے ہیں، بے ادبی بھی کر رہے ہوتے ہیں، توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں، تذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں والدین کی، اور ساتھ ان کی پراپرٹی کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے والدین کی مدد کے لیے یہ آرڈیننس بیسیکلی جاری کیا گیا ہے۔ یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے، منظور ہوا ہے صدر مملکت کی طرف سے۔ اس آرڈیننس کی سیکشن 3 ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی والد یا والدہ کو کوئی بچہ یعنی بیٹا، اس کی بیوی اپنے گھر سے نکال لیتے ہیں، یعنی وہ گھر جس میں وہ بیٹے کے ساتھ رہ رہے تھے وہاں سے نکال لیتے ہیں، یہ گھر چاہے اس بیٹے کا ملکیتی ہے یا اس نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کے پاس ہے، اس گھر سے وہ نکالتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ اگر والد درخواست دیتا ہے ان بیٹوں کے خلاف، اس بیٹے کے خلاف، اپنی بہو کے خلاف، تو پھر ایسے بیٹے، ایسی بہو کو 1 سال تک کی قید کی سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ اسی کی سیکشن 4 میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا باپ کی جائیداد پر، والدہ کی جائیداد پر قابض ہے اور والد اور والدہ اسے وہاں سے بے دخل ہونے کا نوٹس بھیجتے ہیں، یعنی یہ بدنیتی کے ساتھ وہاں پہ قابض ہے اور والدین اسے نوٹس بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی وہ جائیداد خالی کرے، اور وہ بیٹا یا بہو وہ جائیداد خالی نہیں کرتے، نوٹس ملنے کے 7 دن کے اندر اندر وہ خالی کرنے کے پابند ہیں۔ اگر وہ خالی نہیں کریں گے تو انہوں نے جرم کیا، اس قانون کے تحت وہ جرم کے مرتکب ہوئے اور انہیں 1 مہینے تک سزا دلوائی جا سکتی ہے اور انہیں 50,000 روپے جرمانہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اب یہ نوٹس جو دیں گے والدین، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس قانون میں کہ یہ بذریعہ پوسٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے، بذریعہ کوریئر سروس TCS بھی بھیجا جا سکتا ہے، ضابطۂ دیوانی میں دیے گئے طریقے کے مطابق بھی بھیجا جا سکتا ہے، الیکٹرانک طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اور اگر نوٹس ملنے کے بعد وہ بیٹا گھر خالی نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں ڈپٹی کمشنر کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ والد یا والدہ اپنی اس پراپرٹی میں سے اس بیٹے کو بے دخل کرنے کے نوٹس دینے کے بعد ڈپٹی کمشنر کو بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر اس نوٹس میں انہوں نے خالی نہیں کیا یہ گھر، ڈپٹی کمشنر پھر پابند ہے کہ وہ 7 دن، زیادہ سے زیادہ 14 دن کے اندر اندر اس بیٹے کو بلائے، نوٹس کر کے بلائے، پولیس کی مدد سے اگر بلانا چاہے تو پولیس کی مدد سے بلائے، بلا کے اسے سنیں کہ آیا وہ اس جائیداد میں کسی چیز کا مالک تو نہیں ہے، اس نے والد سے خریدی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر وہ مطمئن نہیں کر پاتا ڈپٹی کمشنر کو، پھر ڈپٹی کمشنر اسے سزا کا حکم آرڈر دے سکتا ہے، اسے سزا دے سکتا ہے جو بیان کی گئی ہے سیکشن 4 میں۔
اب اگر کوئی والدین ڈائریکٹ تھانے میں درخواست دے دیتے ہیں اس بیٹے کے خلاف، تو پھر ایسی صورت میں اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اس بندے کو گرفتار کر سکتی ہے اور بلا وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس گرفتار کر کے اس شخص کو پیش کرے گی مجسٹریٹ کے پاس، اور مجسٹریٹ پھر ضابطۂ فوجداری کے مطابق اس کا ٹرائل چلائے گا، اور اس ٹرائل کے بعد اگر وہ بندہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مجرم ثابت ہو جاتا ہے، تو اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ اس آرڈیننس میں اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے ایسے بیٹے کو یا ایسی بہو کو جو بھی اس طرح کا آفینس کمٹ کرتے ہیں۔ اگر انہیں سزا ہو جاتی ہے تو وہ اس کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کر سکتے ہیں، اور یہ اپیل سیشن کورٹ میں کی جائے گی، سیشن جج اس اپیل کو سنے گا۔ یہ ایک اچھی کاوش ہے، یہ آرڈیننس جو پاس کیا گورنمنٹ نے، یہ ایکٹ کا درجہ بھی حاصل کر لے، اللہ کرے یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو۔ یہ ایک اچھی کوشش ہے، ایک اچھی کاوش ہے مظلوم، لاچار اور کمزور والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے ہاتھوں ان کی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی داد رسی اس آرڈیننس کے آنے سے پہلے کہیں بھی نہیں ہو پا رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی۔ سو یہ آرڈیننس کا سہارا لے کر وہ ان بچوں کو کی نہ صرف سرزنش کر سکتے ہیں بلکہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے انہیں سزا دلوا کر۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینکس، اللہ حافظ۔